ایک مسئلہ جو بہت سارے لوگوں کے درمیان زیر بحث ہے، وہ مسئلہ ہے نظر لگنے کا۔ یعنی انسان جب کسی اچھی چیز کو دیکھتا ہے یا کسی انسان کو دیکھتا ہے تو اس کے اوپر نظر لگ سکتی ہے یا نہیں لگ سکتی۔ بہت سارے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ نہیں، نظر کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور بعض لوگ اس کے برعکس سوچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں، نظر کی حقیقت ہے۔ ہم نے اس مسئلے کو روایات میں ڈھونڈنے کی کوشش کی، اور وہاں روایات کا ایک بہت ہی بڑا سلسلہ ہمیں نظر آیا۔ بہت سارے روایات موجود ہیں، اس میں سے میں بطور مثال ایک دو روایات آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں۔ پہلی روایت حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ سے ہیں۔ فرمایا کہ آنکھ، یعنی وہ آنکھ جس سے انسان کو نظر لگتی ہے، فرمایا کہ آنکھ انسان کو قبر تک پہنچا دیتی ہے۔ یعنی اگر کسی کے اوپر بری نظر لگ جائے تو ہو سکتا ہے کہ وہ شخص اس دار فانی سے کوچ کر جائے، اور فرمایا کہ اونٹ کو دیگ تک پہنچا سکتی ہے۔ یعنی اونٹ، خوبصورت اونٹ ہے، اگر اس کے اوپر نظر لگ جائے تو ہو سکتا ہے کہ وہ گر جائے اور اس کو ذبح کرنا پڑ جائے اور لوگوں کی خوراک بن جائے۔ یہ حدیث نہج الرسول میں ہے، صفحہ نمبر 202 پہ۔ اور اگلی روایت حضرت امام صادق علیہ السلام سے ہے۔ امام نے فرمایا کہ اگر قبروں کا راز آپ کے اوپر آشکار ہو جائے، یعنی اگر ایسا ہو جائے کہ جو لوگ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اگر وہ آپ سے بولنا شروع کر دے تو آپ کے اوپر یہ بات روشن ہو جائے گی کہ بہت سارے لوگ نظر لگنے کی وجہ سے اس دار فانی سے کوچ کر گئے ہیں۔ امام نے فرمایا لہٰذا نظر کا لگنا حقیقت پر مبنی ہے۔ اور یہ روایت کتاب شریف بحار الانوار جلد نمبر 95 صفحہ نمبر 127 پہ موجود ہے۔ یہ دو روایات میں نے عرض کیا، اور اس کے علاوہ ایک روایت حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے ہیں کہ وہ بہت ساری چیزوں کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ سب چیزیں حق ہے، اور اس میں سے العین حق، نظر کا لگنا حق ہے، یعنی آنکھ سے نظر کا لگنا حق ہے۔ اور بھی بہت ساری روایات موجود ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص چاہے کہ اس کی نظر نہ لگے، یہ بھی عرض کروں کہ ہو سکتا ہے کہ ایک شخص جو ہے متدین ہے، مسلمان ہے، مومن ہے، لیکن ہو سکتا ہے اس کی بھی نظر لگ جائے، تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کے لیے حضرت امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کسی شخص کو اپنے مومن بھائی کی کوئی چیز اچھی لگے تو اس کو یہ ذکر شریف پڑھنا چاہیے تاکہ اس کی نظر نہ لگے۔ ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ امام نے فرمایا کہ 3 دفعہ اس ذکر کا ورد کرے تو انشاءاللہ اس کی نظر اس مومن کی کسی چیز کے اوپر نہیں لگے گی اور اس کا نقصان نہیں ہوگا۔ اگلی روایت حضرت امام رضا علیہ السلام سے ہیں۔ یہ روایت اس باب میں ہے کہ اگر کسی کے اوپر نظر لگ گئی ہے، آپ کو اندازہ ہوا کہ میرے اوپر کسی کی نظر لگی ہے، تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ تو امام رضا علیہ السلام سے کسی نے سوال کیا کہ مولا، کیا نظر لگنے کی حقیقت ہے؟ تو امام نے فرمایا بالکل حقیقت ہے۔ اور اگر کسی شخص کو، امام نے پھر طریقہ بھی بتا دیا کہ اگر کسی شخص کو یہ خدشہ ہے
کہ ہو سکتا ہے کہ اس کے اوپر کسی کی نظر لگی ہو، تو سب سے پہلے اپنے ہاتھ کو چہرے کے قریب لائیں، یعنی اٹھا کے بالکل چہرے کے مقابل اٹھائیں، جیسے انسان رکوع کرتا ہے، جیسے انسان قنوت کرتا ہے۔ ایک دفعہ سورہ الحمد پڑھے، پھر ایک دفعہ سورہ توحید پڑھے، اور پھر معوذتین یعنی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ پڑھ کر دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے اپنے چہرے پر لگائیں اور اسے چہرے کو مس کریں، تو وہ شخص جس کے اوپر نظر لگی ہے انشاءاللہ نظر جو ہے اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ اور ایک روایت حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ سے ہیں، فرمایا کہ اگر آپ کسی چیز کو دیکھیں جو آپ کو حیرت میں مبتلا کر دیں، کسی کی چیز ہے اس کو دیکھ کے آپ متعجب ہو گئے اور آپ کو بہت اچھی لگی، تو اس وقت آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ اگر آپ چاہے کہ آپ کی نظر اس شخص کی اس چیز کو نقصان نہ پہنچائیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا کہ آپ جو ہے ایک دفعہ ما شاء اللہ لا قوة الا باللہ اس ذکر کو پڑھیں، تو انشاءاللہ آپ کی نظر اس کی چیز پر نہیں لگے گی اور اس کو نقصان نہیں ہوگا۔ یہ روایت بھی کنز العمال میں جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 746 پر موجود ہے۔ تو اندازہ یہ ہوتا ہے کہ دینی اعتبار سے اس نظر لگنے کی حقیقت ہے، اور ہمیں خود بھی نظر سے بچنا چاہیے اور دوسروں کو بھی اپنی نظر سے بچانا چاہیے۔